جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. جیسا کہ آپ کے سامنے موضوع رکھا گیا کہ سنت کی شرعی حیثیت، ٹھیک ہے، جس میں ہم آج کی گفتگو، یہ عنوان ہے آج کا، اور اسی پہ ہم انشاءاللہ آگے گفتگو کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میری محبت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت گھر والوں اور مال اور سب لوگوں سے زیادہ نہ ہو جائے. یہ روایت مسلم کی بھی ہے، بخاری کی بھی ہے، نسائی کی بھی ہے، اور ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے. اور اس روایت کی شرح میں امام نووی نے قاضی ایاز کو کوٹ کیا ہے رحمۃ اللہ علیہ. اور قاضی ایاز کو وہ کوٹ کرتے فرماتے ہیں کہ قاضی ایاز فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مدد کی جائے، ٹھیک ہے، اور شریعت پر جو اعتراضات ہیں اس کا جواب دیا جائے. تو آج ہماری نشست کا صرف یہی مقصد ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار اس طرح کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی شرعی حیثیت کو واضح کریں، اور جو شریعت پہ حدیث کے حوالے سے اعتراضات ہوتے ہیں ان کو ہم ڈیٹیل میں انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور اس پہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید ہے، اور آخرت میں انشاءاللہ ہمارے لیے سننا اور بولنا باعث نجات بھی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. جو سنت کو رد کرنے کا سلسلے کی اگر میں بات کروں تو اس کی جو ہسٹری ہے یہ تو بہت شروع میں معتزلہ جب آئے تھے تو اسی دور سے شروع ہو جاتی ہے. یعنی عباسی دور میں جب یونانی فلسفے کا عمل دخل شروع ہوا تو پھر ایک جماعت اٹھی مسلمانوں کے اندر سے جنہوں نے یونانی فلسفے منطق کو بڑی اہمیت دی، اور اس اہمیت دینے کے نتیجے میں انہوں نے بنیادی طور پہ یہ بات رکھی کہ جو ہمارا دماغ یعنی عقل ہے وہ بھی یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ کیا چیز درست ہے، کیا چیز درست نہیں ہے. تو یہیں سے ایک سنت کے رد کا آغاز ہو گیا تھا، کیونکہ جیسے ہم جانتے ہیں کہ سنت میں ہر چیز کی ڈیٹیل موجود ہوتی ہے. تو ایک اعتراضات اس طرح کے وہاں سے سٹارٹ ہوئے. لیکن اس ٹائم جو محدثین تھا ان کا بڑا کارنامہ تھا، جو ہم امام بخاری، امام مسلم اور اسی طرح محدثین کے صورت میں جانتے ہیں. اور ان سے پہلے بھی، یہ تو نام نون ہے، ان سے پہلے بھی جن لوگوں نے کوشش کی اور اس فتنے کا بہت صحیح طریقے سے جواب دیا، اور یہ فتنہ بالکل ہی دم توڑ گیا. لیکن 19ویں صدی میں آگے جا کے، میں بہت آگے جمپ کر رہا ہوں، لیکن 19ویں صدی میں پھر یہ فلسفہ دوبارہ سنت کے رد کا ایک دفعہ دوبارہ اسٹارٹ ہوا. اور بہت سارے نام آتے ہیں، لیکن میں اگر ایک نام سے شروع کروں جس سے ہم واقف ہیں تو وہ ہے سر سید احمد خان، ٹھیک ہے. تو انہوں نے بھی سنت کے اوپر اعتراضات پیش کیے، اور انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ جو سنت ہے نا وہ ہمارے لیے شرعی ماخذ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو قرآن ہمارے لیے کافی ہے. اب اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بہت صاف ہے کہ سر سید احمد خان مغرب سے مرغوب تھے، اور وہ اسی بات کی ترویج کرتے تھے کہ مغرب کا جو ترقی ہے وہی ہماری بھی ترقی کی بنیاد بن سکتی ہے، تو مغرب کو کاپی کرو. اب مغرب کو کے مطابق اگر اسلام کو بنانا ہے تو اس کے لیے کیا کرنی پڑیں گی؟ من مانی تعویلات کرنی پڑیں گی، کیونکہ حدیث میں تو ہر چیز کا ہم جانتے ہیں کہ اسٹرکچر تک موجود ہے، سارا نظام حکمرانی، نظام معیشت، عدالت کا ہر چیز، سڑک کتنی چوڑی ہونی چاہیے یہ بھی پتہ ہے، ٹھیک ہے. تو جب اتنی ڈیٹیل موجود ہے شریعت میں اور اپنی من مانی تعویلات بھی کرنی ہے تو اس کو کرنے کے لیے آپ کو یقیناً سنت کا انکار کرنا پڑے گا. تو یہی اس کی بنیادی وجہ تھی جس کے بنیاد پر سنت کا انکار کیا گیا، ٹھیک ہے. کیونکہ جب قرآن کے پیچھے سے اگر سنت ہٹا لی جاتی ہے تو پھر اسلام کو اپنی آرزوؤں کا، اپنی خواہشات کا تختہ مشق بنانا بڑا آسان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. جس کی ایک مثال لیٹسٹ ایک ماڈرنسٹ مصطفیٰ کیول اپنی کتاب ری اوپننگ آف مسلم مائنڈ میں لکھتے ہیں کہ قرآن میں حکم ہے امر بالمعروف کرنے کا. اب معروف ڈیفائن کرے گا کون؟ معروف ڈیفائن کرے گی ہماری عقل، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے، غور کیجیے گا، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے معروف کیا ہے یہ کہیں ڈیفائن نہیں کیا ہوا قرآن میں. تو معروف کون بتائے گا؟ عقل بتائے گی. لیکن جب ہم یہ بات آگے ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی شریعت میں صرف قرآن تو نہیں ہے، سنت بھی ہے. تو سنت نے تو، حدیث نے تو سب ڈیٹیل بتائی ہوئی ہے. تو اس کا جواب یہ آتا ہے کہ بھائی اس کی صحت میں کیا ہے، ہمیں شک ہے. تو بات ختم ہو گئی. اب اپنی مرضی سے اب بتا دو کہ کیا منکر ہے اور کیا معروف ہے. تو عورت اگر آج بے پردہ گھوم رہی ہے تو اس کو روکنا ہو سکتا ہے منکر کا باعث ہو، کیونکہ فتنہ فساد پھیل جائے. تو بھائی کیا کرو، نہ روکو، اس کو ری انٹرپریٹ کرو اسلام کو آج کے دور کے حساب سے، ٹھیک ہے. تو جو میری بات تھی کہ اسلام کو اپنی خواہشات کا تختہ مشق بنانا آسان ہو جائے گا، اس کی ایک چھوٹی سی مثال تھی.
تو 3 طرح کے بنیادی اعتراضات جو میں نے رکھنے، اعتراضات جو بنیادی ہیں نا وہ یہی ہیں، 90% اسی میں کاؤنٹر ہو جاتے ہیں، باقی چھوٹی موٹی چیزیں ہیں. تو سب سے پہلا جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ حدیث تو 200 سال بعد مرتب ہوئی، یعنی امام بخاری نے، اور ویسے جو ریٹن میں آتا ہے یہ لوگ کہتے ہیں 200 سال ہے، لیکن 150 ہجری کے اندر پہلی کتاب تدوین ہو گئی تھی حدیث کی. ٹھیک ہے، تو چلو 200 بھی لگا لیں، ان کی بات مان لیتے ہیں، پھر اس کا رد کریں گے. تو پہلا تو یاد ہے کہ بھائی 200 سال بعد مرتب ہوئی، تو 200 سال کے عرصے میں چیزیں تو مس میچ ہو جاتی ہیں، غائب ہو جاتی ہیں، عجیب عجیب سی باتیں ہو جاتی ہیں اس کے اندر. تو اس میں صحت میں کیا ہے، ہمیں شک ہے. دوسرا جو اعتراض کیا گیا وہی کیا گیا کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد چوتھے خلیفہ کے آنے تک، یعنی جو کہ 30 ہجری سے بھی پہلے 22-23 ہجری کا ایرا پڑتا ہے، تو اس کے اندر مسلمانوں کے درمیان تو اتنے اختلافات پھوٹ گئے تھے، تو مسلمانوں نے اپنے اپنے پولیٹیکل ایجنڈے کو آگے کرنے کے لیے حدیث گڑھ دی. دوسرا اعتراض یہ ہے. تیسرا اعتراض وہ یہ کرتے ہیں کہ بھائی کچھ احادیث ایسی ہیں جو کہ باہم متضاد ہیں، اس کا مطلب ہے کوئی گڑبڑ. تو مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق حضرت علی کو جنت کی بشارت ہے، وہ عشرہ مبشرہ میں، لیکن دوسری حدیث یہ کہتی ہے کہ اگر دو مسلمان آپس میں لڑیں اور ایک قتل کر دے اور دوسرا قتل ہو جائے تو دونوں ہی جہنم میں، قتل کرنے والا اور قتل ہونے والا. ٹھیک ہے، تو یہ تو متضاد حدیث ہو گئی. اس طرح وہ اور مثالیں کچھ حدیث کی دیتے ہیں. تو جب یہ متضاد ہے، اس کا مطلب ہے تضاد ہے، تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ضرور ہے. تو 3 اعتراضات وہ پیش کرتے ہیں اور پھر سنت کو حجت ماننے سے یا تو مکمل طور پر انکار کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسا کہ منکرین حدیث کا وتیرہ ہوتا ہے، اور جو کہ اپنے آپ کو مختلف ناموں سے بلاتے ہیں، اور یا پھر حدیث کو حجت ماننے سے، یعنی تمام حدیث کو حجت مانگنے سے انکار ہو جاتا ہے. جیسا کہ ہم غامدی کی صورت میں دیکھتے ہیں کہ وہ حدیث کبھی بھی نہیں کہتا منہ سے کہ حدیث کا میں انکاری ہوں، لیکن وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ سنت کو اپنی صرف 27 چیزوں تک محدود کر دیتا ہے کہ بس یہ سنت ہے، باقی کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے، تو یا تو مکمل طور پر انکار کر دیا جاتا ہے، یا پھر روایات میں جتنی بھی ہیں ان میں شک پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہاں پر یہ روایت کیا ہے، مشکوک ہے، جیسا کہ میں نے ابھی بات کی. تو سنت کو حجت ماننے سے اگر انکار کر دیا جائے تو اسلام کی من مانی تعویلات کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ اسلام کو مغربی فلسفے سے ہم آہنگ کرنا بھی بڑا آسان ہو جاتا ہے، جیسا کہ ابھی بات رکھی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت جو بطور قاضی یا حاکم کی تھی پوری ان کے ایرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایرا میں، تو وہ چھوٹ جاتی ہے، کیونکہ بھائی قرآن ہی کافی ہے، تو اس پہ تو ہم نے بات ہی نہیں کرنی. ٹھیک ہے، تو یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے موجود ہے، جس کو ہم نے دیکھتے ہوئے آج انہی موضوعات کے اوپر ڈیٹیل میں ڈسکس کریں تاکہ ان اعتراضات کو دور کر سکیں. تو یہ تو ایک تمہید تھی کہ بھائی اتنا، تاکہ مسئلے کی گمبھیریت آپ کو واضح ہو کہ یار کتنا بڑا مسئلہ ہے، کہ کس قدر اسلام کو تختہ مشق بنانا اس میں آسان ہو جائے گا اگر سنت کو حدیث پہ انکار کیا جائے. تو ہم آہستہ آہستہ اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. تو ہم جب سنت کی بات کرتے ہیں، تو جب سنت کا لفظ فرائض کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد ہوتی ہے مندوب عمل، یعنی ایسا عمل جس کے کرنے پہ کیا ہے، ثواب، اور نہ کرنے پہ گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب فرائض کی بات ہوگی تو سنت سے ہی مراد ہوگی. لیکن جب قرآن کی بات ہوتی ہے، تو قرآن کی کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں قرآن کی کانٹیکسٹ میں بات ہوتی ہے تو سنت سے مراد کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر. تقریر سے مراد یہ ہے کہ ایک کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. اس کا مطلب ہے یہ بھی ایک کیا ہے، ہمارے لیے حجت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی شخص سوچ بھی نہیں سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک منکر یا غلط کام ہو رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی ہو. تو اس کا مطلب ہے یہ بھی ہمارے لیے کیا ہے، حجت ہے. تو قرآن کے مقابلے میں جب بھی سنت کا ذکر کیا جائے گا تو اس کے معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، افعال، ایکشن، عمل، اور پھر ان کی تقریر جس کو کہتے ہیں، یہ اس میں شامل ہوگی. تو اسی سنت کی اگر ہم بات کریں، اور جیسے ہم نے بات کی کہ سنت کی صحت میں شک ڈالا جا رہا ہے، تو سب سے پہلے ہمیں قرآن کی طرف رجوع کرنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ سنت کی حیثیت قرآن نے کیا بتائی ہے، یا بتائی بھی ہے کہ نہیں بتائی ہے. تو جب ہم سنت کے حوالے سے قرآن میں غور کرتے ہیں تو ہمیں بے شمار حدیث آیات ایسی ملتی ہیں جس سے مراد یہ سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کو اندازہ ہوتا بڑا واضح آیت پڑھ کر کہ اس سے مراد صرف قرآن نہیں، قرآن کے علاوہ کوئی چیز ہے، اور وہ یقیناً سنت یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو کہ ہم آیات میں واضح کریں گے. تو یہاں پر میں کوئی 17-18 قسم کے دلائل آپ کے سامنے پیش کروں گا، جس میں میجورٹی قرآن کے ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ صحابہ کرام جیسے حضرت ابو بکر صدیق کے حوالے سے ہیں، اور باقی ائمہ کرام کے حوالے سے کچھ، لیکن میجورٹی قرآن سے وہ دلائل پیش ہوں گے جس سے ہمیں کلیئر ہو جائے قرآن پڑھ کے ہی کہ قرآن سنت کے بارے میں وہ کیا ڈیٹیل بتاتا ہے اور سنت کس طرح ہمارے لیے ایک حجت ہے. تو اگر ہم بات کو سٹارٹ کریں تو اللہ پاک نے
سورہ نجم کے اندر فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. ترجمہ یہ ہے کہ اور وہ اپنی خواہش نفس سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں بولتے، یہ تو سراسر وحی ہوتی ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے. تو یہاں پر یہ جو وحی کی جاتی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی اعمال ہیں، جو بھی افعال ہیں، جو بھی تقریر ہے، جو بھی قول ہے، وہ تمام کے تمام اس آیت سے واضح ہو رہا ہے کہ وہ کیا ہے، وہ وحی ہے. کیونکہ اللہ فرما رہا ہے اور ہم جانتے قرآن تو محفوظ ہے، تو اللہ نے کہہ دی کہ جو بھی بولتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہوتی ہے، وہ وحی ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ہے قرآن کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمانی ہے وہ وحی کے ہی تابع ہے. یہاں پر اگر عربی سے کچھ لوگ واقفیت رکھتے ہوں تو وہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ان ہوا الا، تو ان کے بعد الا لانا، الا مطلب مگر، لا الہ الا اللہ، الا ان کے اگر بات آئے تو یہ حصر کا اسلوب ہوتا ہے. حصر کا مطلب ہوتا ہے کہ یار تم حامد بھائی یہاں بیٹھ جاؤ، اور حصر کا اسلوب ہوتا ہے تم حامد یہیں بیٹھے رہو. یہ سمجھانے کا ایک طریقہ بس بتا رہا ہوں میں، ٹھیک ہے. تو الا ان کے اگر بات آئے تو یہ عربک کا مطلب ہوتا ہے یہ حصر کا اسلوب ہے، یہ ڈیفینٹ بات ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ ڈیفینٹ بات ہے کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے، ڈیفینیٹلی وہی ہوتا ہے، دیٹس اٹ، ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء کے اندر فرماتا ہے قل انما انذرکم بالوحی، کہہ دیجئے میں تم کو صرف وحی کے مطابق خبردار کرتا ہوں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ کہے، جس چیز سے خبردار کیا وہ وحی کے مطابق ہی کیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ احقاف میں فرماتا ہے ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی آتی ہے. یعنی یہاں پر بھی بہت ہی واضح انداز میں فرما دیا کہ اسی چیز کی پیروی ہو رہی ہے جو کہ وحی کی جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی ایکشن، کال یا تقریر ہوگی تو وہ وحی کے مطابق ہے. یہ تیسری ہمارے سامنے قرآن سے دلیل آتی ہے. اور یہ بات ویسے بھی ہم جانتے ہیں کہ کئی جنہوں نے بھی تھوڑی بہت بھی سیرت کا مطالعہ کیا ہو، قرآن کی تفسیر دیکھی ہو یا کہیں سنی ہو، تو جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی بار یہودیوں نے ان سے کچھ سوالات رکھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور وحی کا انتظار کیا اور پھر جواب دیا. اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب وحی نہیں آتی تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہی نہیں تھے، کہتے نہیں تھے. تو سورہ کل جمعہ بھی ہے، جمعہ ویسے لگ تو گیا ہے، تو سورہ کہف کی جو تلاوت مسنون بھی ہے، تو سورہ کہف میں جو ذوالقرنین کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے، اصحاب کہف کا واقعہ ہے، وہ یہودیوں کے سوال پوچھنے پر ہی وحی آئی اور پھر جواب آیا، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کوشش ہوتے تھے کسی بھی سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ وحی ہو تو پھر ہم بات کریں. تو یہ چوتھی دلیل ہے اس بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولی، جس میں obviously حدیث بھی آ جاتی ہے تو اور سنت آ جاتی ہے، ہم سنت کی بات کریں گے، تو وہ بھی وحی ہوتی ہے. اسی طرح سورہ حشر کی آیت ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم فانتہوا، ٹھیک ہے. یعنی جو کچھ تمہیں رسول دیں اسے لے لو اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ. وما آتاکم، اب ماں سے مراد بھی ہوتی ہے جنرل جو بھی چیز آیا، اب ماں کے زیر میں جو بھی آ رہا ہے نا سب ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے. تو جو دیں لے لو، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ. یعنی کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے بھائی، یہ وحی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اگلی پانچویں دلیل اس بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف کے ساتھ جو بھی منسوب اقوال ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ تمام بھی کیا ہوتے ہیں، وہ وحی کے مطابق ہی ہوتے ہیں. اسی طرح چھٹی اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ قرآن میں فرمایا من یطع اللہ فقد اطاع، یہ آیت میرے خیال میں سے گڑبڑ ہو گئی ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، رسول اللہ کی جس نے اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لینا وہ بیسیکلی اللہ کی ہی اطاعت ہے. اسی طرح ساتویں آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرہ من امرہم، کہ اور کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے اس بات کی کوئی گنجائش نہیں جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو اس میں وہ اپنا کوئی اختیار سمجھیں. یعنی اس میں وہ یہ سوچیں کہ میرے پاس بھی آپشن ہے کہ عمل کر لوں یا نہیں کروں، ٹھیک ہے. تو یہ بھی قرآن کی آیت بہت واضح ہے سورہ احزاب کی کہ یہ کسی مومن اور کسی مومن عورت کے لیے یہ چیز جائز ہی نہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح 8ویں سورہ نساء کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. جس کا معنی یہ ہے کہ
کسی بھی بے شک یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے فیصلوں کے درمیان حکم نہ بنا لیں، یعنی فیصلہ کن نہ بنا لیں. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر دیں تو اپنے دل میں اس کے لیے کوئی حرج محسوس نہ کریں، یعنی دل سے اس پہ عمل کریں. ٹھیک ہے، اور بالکل ہی تسلیم خم کر کے اس کے اوپر عمل کا جذبہ رکھیں. تو یہ میں نے 8 آیات آپ کے سامنے پیش کی جس میں ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ کس طرح یہ جو آیات واضح کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی اقوال صادر ہوتے ہیں، جو بھی افعال صادر ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صرف وحی ہی ہوتی ہے، اور وحی ہمارے لیے کیا ہے، وہ پیروی کا مقام رکھتی ہے ہر لحاظ سے. اسی طرح سورہ جمعہ کی ایک آیت ہے، میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی وہ ذات ہے جس نے بھیجا ان پڑھوں میں ایک رسول، انہی میں سے کہ تلاوت کرتا ہے ان پر اس کی آیتیں اور ان کو پاک کرتا ہے اور کتاب و حکمت کی ان کو تعلیم دیتا ہے. بالیقین وہ تھے اس سے پہلے کھلی گمراہی میں. یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک رسول آیا ہے جو ان کو کس سے تعلیم دے رہا ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم دے رہا ہے. ٹھیک ہے، یہی سیم مضمون سورہ بقرہ آیت نمبر 151 اور آل عمران 164 کے اندر بھی آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام ہے وہ کیا ہے، وہ کتاب و حکمت کی تعلیم دینا ہے. اور اب آپ مفسرین کے اقوال پڑھیں کہ یہ کتاب تو سمجھ میں آتی ہے، قرآن ہو گئے، حکمت سے کیا مراد ہے. ٹھیک ہے، تو مفسرین اس میں بیان کرتے ہیں حکمت سے مراد یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جب بھی میں سنت کا ورڈ یوز کر رہا ہوں تو شروع میں جو ڈیفینیشن میں نے کی تھی، کچھ لوگ بعد میں بھی ہیں، تو ذہن میں رکھیں کہ سنت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، ان کے فعل، ایکشنز، اور تقریر. یعنی تقریر وہ چیز ہے کہ ایک عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے اس پہ، تو یہ بھی سنت کی حیثیت ہمارے لیے رکھتی ہے. تو یہ جب بھی سنت کی بات ہے تو ان تینوں چیزوں کا آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ ذہن میں رکھنا. ٹھیک ہے، تو ان 3 آیتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتاب سے مراد تو واضح ہے، لیکن حکمت سے کیا مراد ہے، تو حکمت سے مراد ہمارے پاس وہ ہے سنت. تو اس سے ہمیں یہ بھی چیز پتہ چلتی ہے کہ کتاب و حکمت کی تعلیم دینی ہے تو جس طرح کتاب محفوظ ہے اس طرح ہمارے ساتھ ہمارے لیے حکمت بھی جو ہے وہ بھی محفوظ اللہ نے ہمارے لیے رکھی ہے. اس طرح سورہ احزاب کی ایک اور آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور یاد کرو اس کو جس کی تلاوت ہوتی ہے تم پر تمہارے گھروں میں. یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ ازواج مطہرات سے مخاطب ہے اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور یاد کرو اس کو جس کی تلاوت ہوتی ہے تم پر تمہارے گھروں میں، یعنی اللہ کی آیتیں اور حکمت. تو یہاں پر بھی مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ کی آیتیں قرآن، حکمت سے مراد یہاں پر بھی کیا ہے، سنت ہے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں ڈسکس کی جا رہی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اگر ڈسکس کی جا رہی ہے تو کون کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈسکس کر رہے ہیں. یہی چیز اللہ امہات المومنین کو یاد بھی دلا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اسی طرح ہم آگے اگلی دلیل پہ چلیں اگر، تو حضرت ابو بکر صدیق کے قرآن کی آیتیں ہو گئی. حضرت ابو بکر صدیق کا اسوہ ہمیں یہ بتاتا ہے، جو کہ تاریخ کی مستند کتابوں میں ہے، کہ ہمیں آتا ہے کہ جب بھی حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے کوئی مسئلہ پیش ہوتا تھا تو وہ سب سے پہلے کہاں دیکھتے تھے، قرآن کے اندر، اور اس کے بعد وہ دیکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کے اندر. تو اگر شرعی ماخذ ہمارے لیے سنت نہیں ہے تو حضرت ابو بکر کیوں یہ کام کر رہے ہیں؟ واضح ہوتی ہے بات. ٹھیک ہے، اور حضرت ابو بکر کا اس میں ایک قول بھی ہے بڑا زبردست. وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک مسئلہ ان کے سامنے پیش ہوا اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے دیکھنا چاہا تو کچھ صحابہ نے ان کو بتا دی کہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے یا یہ بات ہم نے سنی ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں خدا کا شکر ہے جس نے ہمیں ایسے لوگ بنائے جو ہمارے نبی کی باتیں یاد رکھنے والے ہیں. یہ تاریخ الخلفاء کے اندر امام سیوطی نے اس کو ذکر کیا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کا مسئلہ آیا. تو تدفین کے مسئلے میں ڈسکشن کیا بن رہی ہے، ڈسکشن وہاں پر جو ہو رہی ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، اس کا فائنل رزلٹ دینے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ہر نبی اپنی اسی خوابگاہ کے نیچے مدفون ہوتا ہے جہاں اس کی روح قبض ہوتی ہے. تو جتنا بھی اختلاف ہو رہا تھا نا، سارا اختلاف ختم ہو گیا کیونکہ حدیث آ گئی. تو حضرت ابو بکر تو کلیئر تھے. ٹھیک ہے، بعد میں سر سید احمد خان کا مسئلہ ہوا تو اللہ ان سے پوچھا. ٹھیک ہے، اسی طرح حضرت عمر کے دور میں بھی اگر آپ دیکھیں آگے تو حضرت عمر نے کہا کہ یار
ایک پارسیوں کا ملک تھا، غالباً بحرین تھا، جہاں پہ پانی بحرین نہیں تھا، بہرحال پارسی وہاں رہتے تھے. جب وہ فتح ہوا تو سوال یہ آیا کہ پارسی تو اہل کتاب نہیں ہے، تو ان سے ہم نے جزیہ لینا ہے کہ نہیں لینا. ٹھیک ہے. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک اور عشرہ مبشرہ کے صحابی، اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ شہادت اس بات کی دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجر کے مجوسیوں سے کیا لیا تھا؟ ہجر کے مجوسیوں سے جزیہ لیا تھا. تو مجوسی جو ہوتے ہیں وہ تقریباً مشابہ ہیں اس سے، پارسی وہ ایک ہی چیز ہے. تو آپ یہاں سے بھی کیا لے سکتے ہیں؟ جزیہ لے سکتے ہیں. تو حضرت عمر نے پھر وہاں سے بھی کیا کیا؟ جزیہ لیا. تو یہاں پر بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت بتائی اور حضرت عمر نے اس بارے میں فیصلہ کیا. اسی طرح ایک اور دلیل بیعت عثمان. جب ہم جانتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ہی حضرت عثمان کو فتح حدیبیہ کے مقام سے پھر آگے بھیجا گیا تھا مکہ میں ڈسکشن کرنے کے لیے کہ کیا معاہدہ طے پاتا ہے. تو پتہ جب چلا تھا کہ حضرت عثمان کو انہوں نے قتل کر دیا، تو وہاں پر جو بیعت ہوئی تھی، تو وہ جو بیعت ہوئی تھی وہ اس بات پہ ہوئی تھی، جس کے میں ایگزیکٹ الفاظ کوٹ کر رہا ہوں، کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت اس شرط پر کرتے ہیں کہ آپ کتاب اللہ، رسول کی سنت، یہ میں تھوڑا مکس کر گیا. جب حضرت عثمان کی بیعت ہو رہی تھی، یعنی حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر ان کے بعد حضرت عثمان کی جب بیعت ہوئی، تو حضرت عثمان کی جو بیعت ہوتی ہے تو وہ ان الفاظ میں بیعت ہوتی ہے کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت اس شرط پر کرتے ہیں کہ آپ کتاب اللہ، رسول کی سنت اور دونوں سابق خلفاء کی روش پر عمل کریں گے. تو یہاں پر بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیعت ہو رہی ہے کس بیسس پہ ہو رہی ہے؟ وہ اس بیسس پہ ہو رہی ہے کہ آپ اللہ کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم پر حکمرانی کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اس طرح اور بھی بے شمار دلائل ہے جس کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن میں ان دلائل کو یہیں تک رکھ کے ہم اگلے پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. یہاں تک ابھی ہم نے دیکھ لیا، ایک پرابلم دیکھی کہ کیا پرابلمس اور ہم نے کیوں ڈسکس کیا، سنت کی تعریف دیکھی، اور ہم نے قرآن سے اس کے دلائل دیکھے، اور کچھ ہم نے اس کو صحابہ کرام کے دلائل رکھے، ان کی انڈرسٹینڈنگ آپ کے سامنے رکھی، جس سے ہمیں پتہ چل جائے کہ وہی جو ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، وہ حدیث بھی اس میں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اس میں شامل ہے. اب سوال یہ آتا ہے کہ قرآن ہے، ٹھیک ہے، حدیث بھی ہے، تو قرآن اور حدیث کے درمیان پھر تعلق کیا ہے دونوں چیزوں کا؟ ٹھیک ہے، قرآن بھی اللہ کا تعالیٰ کے احکام بتا رہے ہیں، پھر حدیث کو الگ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ٹھیک ہے نا. ایک سوال ہے کہ ان کا باہم تعلق کیا ہے. تو یہ ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہمارے ذہن میں بالکل کلیئر ہو کہ قرآن اور حدیث کا جو باہمی تعلق ہے، آپس میں ان کا جو تعلق ہے وہ کیا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ قرآن کے حوالے سے سنت کا مقام کیا ہے. ٹھیک ہے، قرآن اور سنت کو جو ہم کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں اگر، تو دونوں کا مقام کیا ہے. تو سورہ نحل کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام ہے وہ ہے کہ لِتُبَيَّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل کیا ہے اس کی تبیین کریں. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے اس کی تبیین کریں. تبیین سے مراد ہے اس کو کھول کھول کر بیان کر دیں. اب قرآن اور سنت کا کیا باہمی تعلق ہے، اس کی ڈسکشن کسی بھی کتاب میں کہیں پر بھی آپ پڑھ لیں وہ یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام تھا وہ کیا تھا؟ جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات نازل ہو رہے ہیں اس کی تبیین کرنا، یعنی اس کو کھول کھول کر بیان کرنا. یہ جملہ یاد بھی کر لینا آپ اس کو ریٹن میں تو بھی زبردست ہے. ٹھیک ہے، تو تبیین کرنا. اب بات یہ ہے کہ اس تبیین سے کیا مراد ہے، اس کو کھول کھول کر بیان کرنے سے اس کی کیا مراد ہے. تو جو پوری کلاسیکل انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بتاتی ہے کہ یہ تبیین سے مراد 6 چیزوں کی ہوتی ہے. یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کر بیان کرنا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 طریقوں سے بیان کیا ہے، اور یہ کلاسیکل اسکالرس کی ڈسکشن ہے، یہ 19ویں صدی کی ڈسکشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو تبیین ہے اس میں 6 چیزیں جو آتی ہیں، اس میں جو پہلی چیز آتی ہے وہ یہ کہ قرآن کے میں جو احکامات مجمل ہوتے ہیں، کچھ میں الفاظ ایسے یوز کر دوں گا پھر میں ایکسپلین کر دوں گا. قرآن کے جو الفاظ مجمل ہوتے ہیں اس کی تفصیل بیان کرنا. مجمل سے مراد ہے جس کا مفہوم ڈیٹیل میں واضح نہ ہو. تو جہاں جہاں قرآن کے ایسے الفاظ آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تبیین میں کیا کریں گے، اس کو واضح کریں گے، اس کی ڈیٹیل بتائیں گے. تو جس کی مثال کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، صلاۃ قائم کرو. اب صلاۃ میں کس طرح قائم کرنی ہے، کیا کیا چیزیں پڑھنی ہیں، کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جائے گی، ان چیزوں سے آپ کو سجدہ صف سے کام چل جائے گا. تو یہ وہ تمام چیزیں جو کہ اس کی ڈیٹیل ہے، یعنی یہ مجمل ایک ورڈ ہے اقیم الصلاۃ،
اس کی ڈیٹیل میں، اس کی تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کام ہے کہ وہ اس کی تفصیل بیان کریں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تمام تفصیل ہمیں کہاں ملتی ہے؟ حدیث کے اندر. ٹھیک ہے، تو اقیم الصلاۃ کی ڈیٹیل اگر بیان کرنی ہوگی، چاہیے ہوگی ہمیں، تو ہمیں جانا پڑے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر. تو یہ سنت کا انکار کرنا ایک ناممکن سی بات ہے. تو پہلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تبیین کے حوالے سے یہ ہے کہ قرآن کے مجمل کی تفصیل بیان کریں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، کہ لوگوں پر لکھ دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرنا. اب یہ حج کس طرح ہوگا؟ ٹھیک ہے، اس کی پوری ڈیٹیل حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنے سارے لوگ گئے، صحابہ گئے، انہوں نے حج سیکھا اور پھر احادیث میں اس کو نقل کیا، اور اسی کو فالو کرتے ہوئے آج ہم حج بھی پرفارم کر رہے ہیں. تو یہ بھی تبیین کی مثال ہے کہ ایک مجمل سا ایک لفظ تھا، اس کا مفہوم ڈیٹیل میں کھول کے سنت نے واضح کیا. اسی طرح جو دوسرا کام ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تبیین کے کانٹیکسٹ میں، وہ ہے عموم کی تخصیص کر دینا. ایک عام حکم ہے لیکن اس کو کچھ خاص کر دیا، کچھ لوگوں کے لیے خاص، یا کچھ ایک کیٹیگری کے لیے کیا کر دینا، خاص کر دینا. یہ کام بھی کون کرتا ہے؟ یہ بھی سنت ہی کرتی ہے. تو وراثت ملتی ہے بچوں کو. والد صاحب کا اگر انتقال ہو جائے تو بچوں کو کیا ملے گی؟ اس کی وراثت مل جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ ایک عمومی حکم ہے کہ نہیں ہے نا بھائی؟ عمومی حکم ہے نا. حمزہ بھائی رکنا ہے کیا؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ اچھا، تو عمومی حکم ہے. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو احادیث مبارکہ ہے وہ اس عمومی حکم کی تخصیص کرتی ہے. کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یرث القاتل، کہ جو قاتل ہوتا ہے اس کو وراثت نہیں ملتی. تو اگر بیٹا باپ کا قاتل ہے، بیٹا اگر باپ کا قاتل ہے تو باپ کی وراثت اس کو نہیں ملے گی. تو عمومی حکم ہے کہ وراثت باپ سے بیٹے میں منتقل ہوگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے اس کی کیا کر دی؟ تخصیص کر دی، خاص کر دیا کہ قاتل اگر ہو نا بیٹا تو پھر اس کو کیا نہیں ملے گی؟ اس کو وراثت نہیں ملے گی. تو یہ دوسری چیز ہے کہ عموم کی کیا کر دینا؟ تخصیص کر دینا. تیسرا جو کام سنت کرتی ہے تبیین کے کانٹیکسٹ کے اندر، یہ بھی تبیین کے اندر ہی آتا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک مطلق، ایک پورا ایک جنرل ایک حکم ہے، ٹھیک ہے، اس میں کچھ ریسٹرکشنز لگا دینا. جنرل حکم ہے لیکن اس میں کیا کر دینا؟ ریسٹرکشن لگا دینا. یہ بھی حدیث سنت سے ہی پتہ چلے گا، قرآن نہیں بتائے گا اس کو. ٹھیک ہے، تو اس کی مثال کیا ہے؟ چوری. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا چور مرد ہو چور عورت ہو دونوں کے ہاتھ کاٹ دو. سیدھی سی بات ہے. اب کوئی بھی چوری کرے، چاہے وہ 1 روپے چرائے، 98 چرائے، 2 کروڑ چرائے، وہ کیا ہے؟ اس کے ہاتھ کاٹ دو. لیکن سنت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بھائی اس میں بھی کنڈیشنز ہیں، یعنی چوری اس مقدار سے زیادہ ہوگی تو ہاتھ کٹے گا، ورنہ کوئی اور سزا ہوگی ہاتھ نہیں کٹے گا. وہ 1 دینار کی ایک رقم ہے. تو یہ کس نے بتائی؟ حد بندی کس نے کی؟ ریسٹرکٹ کس نے کیا؟ یہ سنت نے ریسٹرکٹ کیا بھائی. اب ذرا اس کو بھی سوچیں کہ اگر یہ ساری جو تبیین کے تناظر میں ہم نے ڈسکس کر رہے ہیں، اگر یہ سنت کو انکار کر دو تو پھر یہ تو کچھ رہ ہی نہیں جاتا. پھر واقعی جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ جو کرنا ہے، مطلب اسلام کی آپ نے نا جو منمانی تعویلات کرنی ہے وہ کر سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے، تو اور یہ تو چند ایگزامپل ہیں. ہر جو سب ٹاپک میں ڈسکس کرتا ہوں اس میں 8 10 ایگزامپل ڈسکس کر سکتے ہیں ہم. ٹھیک ہے، تو تیسرا کام کیا ہے؟ مطلق ایک جنرل حکم ہے، اس میں کیا کر دینا؟ ریسٹرکشن لگا دینا، ریسٹرکٹ کر دینا، اس کو حد بندی کر دینا. چوتھا سنت کا ایک اور کام بھی ہے. وہ کام یہ ہے کہ ایک اصل حکم ہوتا ہے، وہ کہیں کچھ جگہ پر اپلائی ہو رہا ہوتا ہے. میں بھی ایکسپلین بھی کروں گا. ایک حکم ہے جو کچھ جگہ پر اپلائی ہوتا ہے. سنت کا یہ بھی کام ہے کہ اس حکم کو مزید چیزوں پر اپلائی کیا جائے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، کہ 2 بہنوں کو آپس میں نکاح میں جمع نہ کرو. ٹھیک ہے، تو یہ ایک حکم آ گیا. اب اس حکم کو اور مزید رشتوں پہ لگانے کا کام، اس کو ایکسٹراپولیٹ کرنے کا کام، وہ کس کا؟ وہ سنت کا ہے. کس طرح کہ یہاں پر تو 2 بہنوں کا منع کیا جا رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ خالہ بھانجی کو بھی نکاح میں جمع کرنا کیا ہے؟ الاؤڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ایک اصل حکم تھا، اس کی پھر فروعات خالہ بھانجی پہ بھی لگی، اور پھر اسی طرح پھپھی بھتیجی پہ بھی لگی. تو یہ سنت کا کام ہے کہ وہ اس کی مزید اس کو اور جگہ پر اپلائی کر کے ڈیٹیل بتاتی کہ بھائی یہاں پر بھی آپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اچھا اگلا، یہاں پر تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ قرآن کا حکم ہے، اس کو ایکسٹینڈ کر دیا، تخصیص کر دی.
ٹھیک ہے. لیکن اب سوال بڑا امپورٹنٹ ہے, کیا سنت کوئی نیا حکم بھی دے سکتی ہے جو قرآن میں موجود نہ ہو؟ ٹھیک ہے, تو اس کا جواب بھی ہے ہاں, اور اس کی یہ چند مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. تو سنت کا یہ بھی کلاسیکل اسکالرز بڑے کلیئر اس پہ, ایسے نہیں کوئی یہ ڈوبیس سی کچھ بات ہے. ٹھیک ہے, سنت کا یہ بھی کام ہے کہ وہ نئے احکامات دے. مثال کے طور پر ہم ایک حدیث کو بہت ڈسکس کرتے ہیں اپنے ڈسکشنز کے اندر, اور وہ ہے المسلمون کا شرکاء فی ثلاث, کہ مسلمان 3 چیزوں میں برابر کے شراکت دار ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ وہ ایک نیا حکم ہے جو کہ قرآن میں نہیں, جو کہ اصل سنت سے ہی میں ملتا ہے. اسی طرح ایک اور, چونکہ یہ ایک تھوڑا الگ سے ٹاپک ہے تو میں 2 ایگزامپل یہاں پر ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. ایک اور اسلام میں حکم ہے خیار شرط کا. اب خیار شرط کیا ہے, کوشش کروں گا اس کو آسان میں سمجھانے کے لیے. خیار شرط یہ ہے کہ ایک صحابی جہان ابن منقذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بولے کہ جب بھی میں تجارت کرتا ہوں نا تو مجھے دھوکا ہو جاتا ہے. جب میں گھر لے کے جاتا ہوں چیزیں تو پتہ چلتا ہے میں نے تو غلط لے لی. ٹھیک ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو, یہ صحابی کو بتایا کہ تم کیا کر دیا کرو, تم جس سے تجارت کر رہے ہو اس سے 3 دن کا طے کر لیا کرو اس بات کو کہ یار 3 دن تک مجھے اختیار ہے کہ میں واپس کرنا چاہوں تو کر لوں. ٹھیک ہے, تو علماء بیان کرتے ہیں کہ اس چیز کو ہم کہتے ہیں خیار شرط. تو اگر دونوں فریق راضی ہو جائیں تو پھر یہ معاہدہ بالکل کیا ہے, جائز ہے 3 دن تک کے لیے بھی. ٹھیک ہے, ورنہ عمومی حالت میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ایک کانٹریکٹ ہو گیا, ڈسکشن ہو گئی, پیسے دے کے سامان لے لیا, مل گیا, اسی مجلس میں تو آپ یہ کانٹریکٹ کینسل کر سکتے ہیں اگر چاہیں دونوں مل کر, لیکن چلے گا تو پھر کانٹریکٹ ہو گیا. تو خیار شرط کا بھی جو حکم ہے علماء بیان کرتے ہیں یہ بھی ایسا ہے جس کی اصل قرآن میں نہیں, بلکہ یہ بھی سنت نے ایک ایڈیشنل حکم دیا. تو اس کیس میں بھی اگر دونوں فریق راضی ہیں تو یہ بھی خیار شرط کرنا بھی جائز ہے, الاؤڈ ہے. تو یہاں پر ہم نے سمجھا کہ قرآن جب بیان کرتا ہے سورہ نحل کے اندر کہ ایک سنت کا کام ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہو رہا ہے اس کی تبیین کریں, تو اس تبیین سے یہ مراد ہے کہ جس میں قرآن کے مجمل کی تفصیل بیان کرنا, ٹھیک ہے, عمومی حکم ہے اس کی تخصیص کرنا, مطلق کی حد بندی کرنا, اصل حکم میں فروعات لگانا, ٹھیک ہے, اور نئے قوانین اس کو سنت کے لیے نئے قوانین کو دینا. ٹھیک ہے, تو یہاں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ سنت کی کتنی امپورٹنس ہے کہ اگر سنت کو نکال دیا جائے تو یہ ساری تبیین کیا ہو جائے گی, سرے سے غائب ہو جائے گی. یا سنت میں اگر شک ڈال دیا جائے تو آپ تبیین تو یہ لیں گے ہی نہیں, پھر تو جو قرآن سے سمجھ میں آئے گا وہی قرآن, وہی آپ اس کو فالو کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو قرآن کی سنت کی امپورٹنس سمجھنے کے لیے یہ سنت کا مقام قرآن کے حوالے سے یہاں پر بیان کیا گیا. ٹھیک ہے جی, تو یہ اب بیسک ہمارا کانسیپٹ الحمدللہ کافی انشاءاللہ تعالیٰ کلیئر ہو گیا ہوگا. تو اب جیسے میں نے بالکل شروع میں بات کی تھی کہ جو مسئلے ہیں, ٹھیک ہے, تو جو ماڈرنسٹ کی طرف سے جو حدیث پہ شک کے لیے اٹھائے جاتے ہیں اس میں سے ایک ہے, 3 ڈسکس کیے تھے. ایک ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ وہ ہے کہ 200 سال بعد حدیث کی کیا ہوئی, تدوین ہوئی. تو 200 سال تک تو پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا, یہ ان کا آرگیومنٹ ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر میں تدوین حدیث کے حوالے سے چند باتیں پیش کروں گا جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ تدوین حدیث ایسے نہیں کوئی بندہ صبح سو کر اٹھا اور اس نے کہا چلو میں کتاب لکھ دوں, حدیث اس نے جس سے چاہا لے لی. ٹھیک ہے, اور اٹ سیلف یہ جو حکم ہے 200 سال بعد تدوین ہوئی, مرتب ہوئی, یہ اٹ سیلف حکم بھی بھائیوں سمجھ لیں کہ یہ غلط ہے. یہ جو بات ہے یعنی یہ بات ہی جھوٹ ہے. ایسا نہیں ہے کہ 200 سال بعد مرتب ہوئی ہے. ٹھیک ہے, آرگیومنٹ ہمیں پہلے یہ سمجھنا, پھر دلائل اس کے میں دے رہا ہوں. تو جو بھی کہتا ہے کہ 150 سال بعد یا 200 سال بعد حدیث تدوین ہونا شروع ہوئی ہے تو اس میں شک ہے, تو یہ آرگیومنٹ ہی جھوٹ ہے, سراسر غلط ہے, بکواس آرگیومنٹ ہے, کیونکہ یہ اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کس طرح سچائی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, اس سے بڑی زبردست چیزیں کلیئر ہوتی ہے. مستدرک الحاکم کی 437 نمبر کی حدیث یہ ہے, ذرا غور کیجیے گا, لا تکتبوا عنی, کہ میری طرف سے کچھ مت لکھو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث موجود ہے کہ میری طرف سے کیا کرو, کچھ بھی مت لکھو. ٹھیک ہے, یہ وہ واحد حدیث ہے جو کہ منکرین حدیث پیش کرتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو تمہارے رسول نے خود منع کیا کہ نہ لکھو. پہلی بات تو یہ سمجھیں, تو یہ منکرین حدیث یہ حدیث پیش کرتے ہیں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ حدیث کو مت لکھو, اور مستدرک حاکم کی یہ حدیث ہے. ٹھیک ہے, اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور جو کوئی قرآن کے علاوہ کچھ اگر لکھے تو اس کو وہ مٹا دے.
ٹھیک ہے, یہ بھی روایت آتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن پہلی والی حدیث بہت زیادہ کوٹ ہوتی ہے, تو اسی کو ماڈرنسٹ کہتے ہیں یار منع کیا تو تم لوگ کیوں لکھ رہے ہو. اچھا, تو اب پوائنٹ یہ ہے کہ یہ حدیث بیان کر کے جو ہوتے ہیں نا منکرین وہ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں, یہ ڈیٹیل نہیں بتاتے کہ یار یہ جو منع کیا تھا یہ کس بندے کو منع کیا تھا, کس وجہ سے منع کیا تھا, کیا حالات تھے, یہاں پر ڈسکشن ہی نہیں آتی. صرف ایک جملہ دکھاؤ اور بندوں کو پریشان کر دو کہ یار یہ تو بڑا مشکل کام ہو گیا, یہ تو خود منع ہو گیا, ٹھیک ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہم اس پہ آؤں گا میں کہ کیوں منع کیا گیا, ٹھیک ہے. تو ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ تدوین حدیث, جو حدیث کی تدوین ہوئی, تو ہمارا اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ وہ 200 سال 150 سال بعد نہیں ہوئی, بلکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی شروع ہو گئی تھی. اور اس کے کیا دلائل ہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے سب سے زیادہ احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہے, اور اس کے بعد میرے بعد سب سے زیادہ روایت نقل کرنے والے عبداللہ بن عمر ہیں. ان میں یہ خاص بات ہے کہ وہ حدیث کو لکھ لیا کرتے تھے, یعنی ہمیں یہ روایت ہی بتا رہی ہے کہ حدیث کو لکھنے کا کام اس ٹائم بھی شروع ہو گیا تھا, ٹھیک ہے. اب وہ پہلے کہ لا تکتبوا انی, اس کا کیا ریلیونس اس کا وہ ہم سمجھیں گے, لیکن ہمیں یہ روایت بھی مل رہی ہے, یہ بھی منکرین حدیث کوئی ماڈرنسٹ پیش نہیں کرے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے یہ بھی روایت ہمیں, اور یہ بخاری کی روایت ہے جو میں آپ کو بھی بیان کی کہ حضرت ابو ہریرہ نے اس میں فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر لکھ لیا کرتے تھے. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کی روایت ہے سنن دارمی کے اندر کہ وہ کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں جو بھی فرماتے تھے نا وہ لکھ لیا کرتے تھے. حضرت عمر بن عبداللہ بن عاص کیا کرتے تھے, مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں وہ لکھ لیتے تھے. تو لوگوں نے روکا اور کہا کہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو تم جو وہ بولتے ہیں وہ لکھ لیا کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں ہاں یار بات تو صحیح ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لوگ مجھے یہ کہتے ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, میری زبان سے حق کے علاوہ کوئی بات نہیں نکلتی, اس لیے جو سنو وہ لکھ لو. یہ بھی حدیث بیان نہیں کی جائے گی, ٹھیک ہے. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ کا ایک بڑا زبردست واقعہ ہے کیونکہ ان کا حافظہ بڑا مضبوط تھا. تو مروان بن الحکم کے دور میں, خلافت کے دور میں, تو ان کے بارے میں مشہور تھا, تو انہوں نے کہا کہ یار میں چیک کرتا ہوں حضرت ابو ہریرہ کو. تو حضرت ابو ہریرہ کی مجلس کے اندر انہوں نے اپنا ایک بندہ بھیج دیا اور بولا کہ چپ کیسے بتانا نہیں, جو وہ بولتے ہیں نا نوٹ کرتے رہنا. تو حضرت ابو ہریرہ نے اس کو حدیث بیان شروع کی, انہوں نے نوٹ کر لیا. 1 سال بعد حضرت مروان بن الحکم خلیفہ پھر پہنچتا ہے حضرت ابو ہریرہ کے پاس, اور اس کے پاس وہ ہوتا ہے پرچہ لے کے اپنے بندے کو بولتا تھا کہ اس کو میں چیک کروں گا, حدیث پوچھوں گا اسی سے ریلیٹڈ, اور دیکھنا اس میں کہاں غلطی کرتے. تو آتا ہے کہ جب وہ حضرت ابو ہریرہ نے جب حدیثیں بیان کرنا شروع کی تو ایک ایک لفظ انہوں نے وہی بیان کیا جو 1 سال پہلے کیا. تو پھر مروان بن الحکم نے ان کو بتایا کہ بھائی میں تو اس طرح آیا تھا, آپ کو یاد کیسے لگتے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں شروع میں, جیسے ایک حدیث میں نے تھوڑی دیر پہلے کوٹ کی, پہلے میں نہیں لکھتا تھا, حضرت عبداللہ بن عمر لکھتے تھے, تو میں بھول جاتا تھا, تو میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا کہ میں چیزیں بھول جاتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پہ پہلے دم کیا اور بولا کہ لکھنے سے مدد حاصل کرو. تو یہ بھی کتنی واضح بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کو بولنے کے لکھ لیا کرو, ٹھیک. اسی طرح ایک جو 1500 احادیث کا ایک مجموعہ تیار کیا تھا حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص نے, جس میں یعنی ان کے پاس لکھی ہوئی احادیث تھیں, جس میں حدیث کا کتنا تھا, 1500 حدیث کا مجموعہ تھا, ٹھیک ہے. اور یہ مجموعہ صحیفہ صادقہ کہلاتا ہے, ٹھیک ہے. یہ مجموعہ کیا کہلاتا ہے, 1500 حدیث کا صحیفہ صادقہ. یہ میوزیمز میں ابھی بھی موجود ہے, ٹھیک ہے. اور امام احمد نے اپنی مسند احمد کی جو کتاب لکھی, جو وہ کہتے ہیں 150 سال بعد لکھی, 200 سال بعد لکھی, ٹھیک ہے. تو وہ کتاب میں یہ صحیفہ صادقہ کی بہت ساری روایتیں شامل ہیں. تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی لکھ رہے ہیں, اور پھر اسی صحیفہ صادقہ موجود بھی ہے, اور اس کو پھر مسند احمد میں کیا کیا جا رہا ہے, اس کو کمپائل کیا جا رہا ہے. تو ہمیں ایک کنیکشن نظر آ رہا ہے کہ یار لکھنے کا کام اس ٹائم ہی شروع ہو چکا تھا. اسی طرح حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھنے کا حکم دیا. امام مالک, موطا امام مالک جو ہے وہ اس میں کافی احادیث ان سے روایت کی گئی ہیں. اسی طرح سے جامع ترمذی کی ایک روایت ہے جس میں آتا ہے کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد انصار ان کو خلیفہ کے لیے پیش کر رہے تھے. یہ وہ میں بتا رہا ہوں ان کا
لیول. تو سعد بن عبادہ کے پاس جامع ترمذی کی روایت ہے کہ ان کے پاس اپنا ایک احادیث کا مجموعہ تھا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے مختلف حکمرانوں کو. ٹھیک ہے. تو روایت میں آتا ہے کہ 105 تبلیغی خطوط لکھے تھے, روم کو, فارس کو, مصر کو, فلانا ڈمکانا, ہے نا, پوری ڈیٹیل آتی ہے. ٹھیک ہے. اور آج 2025 9 جنوری کے اندر آج بھی 6 جو خطوط ایسے ہیں جو کہ ابھی بھی اصلی حالت میں موجود ہیں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر حمید اللہ کی کتاب ہے اور بڑا زبردست انہوں نے کام کیا ہے, اور اس میں اس چیز کا پورا ڈیٹیل میں ذکر کیا ہوا ہے کہ کہاں پر یہ موجود ہے. تو اسی طرح میثاق مدینہ کی جو شکیں یہودیوں سے طے ہوئی تھی, تو یہ بھی کیا ہے, آج تک لکھی ہوئی موجود ہے. ٹھیک ہے. تو یہ وہ تمام چیزیں آتی ہیں جو کہ ہمیں پتا تھا کہ ایک طرف وہ ہے لا تکتبوا انی, جو وہ لوگ کوٹ کرتے ہیں کہ نہ لکھو میری طرف سے, دوسری طرف ہمیں یہ روایت بھرمار مل رہی ہے کہ وہ لکھو, میں تو جو بولتا ہوں وہ وہی ہوتا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لا تکتبوا انی کا کیا کانٹیکسٹ ہے جو وہ لوگ پیش کریں, تاکہ ہمیں کلیئر ہو نا کہ وہ اس کے پیچھے کیا دلیل ہے, کیونکہ وہ تو یہی بات پیش کریں گے جب آپ دیکھیں گے. تو جیسے میں نے کہا کہ یہ حدیث, یہ روایت بیان کر کے آگے اس کا کانٹیکسٹ نہیں بتایا جاتا کہ کس کو کہا کیا کہا. اب ذرا اس کا کانٹیکسٹ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ منع کیوں کیا گیا اس ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ٹھیک ہے. تو ہم جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے, قریش کے اندر جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے نا, لکھنے والے, ان کی تعداد کم تھی. ٹھیک ہے. جو روایت میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ مدینہ میں 12 لوگ اور قریش کے 17 لوگ تھے جو لکھنا جانتے تھے. بندے کیا تھے, کم تھے. دوسری بات, قرآن نازل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. نازل ہو کے کیا وہ لیپ ٹاپ میں ٹائپ ہو رہا ہے کہ الگ سے فائل سیو کر دو؟ کہاں لکھا جا رہا ہے؟ وہ چمڑوں میں لکھا جا رہا ہے, کھالوں میں لکھا جا رہا ہے, پتوں میں لکھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹائم جو صحابہ تھے جو کہ 12 تھے مدینہ کے اندر, اور ہم جانتے ہیں غزوہ بدر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولا تھا نا, جو قیدی پکڑے تھے کہ پڑھنا لکھنا سکھاؤ گے تو وہ فدیہ ہے. تو بہت کم تعداد تھی لوگوں کی پڑھنے لکھنے والی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس ٹائم قرآن نازل ہو رہا تھا, ان کو بولا لکھنے کو, اور اس ٹائم کچھ اور بھی چیز لکھنے سے منع کیا, کیونکہ روایت میں آتا ہے کہ کچھ صحابہ کرام نا جہاں قرآن نوٹ کرتے تھے وہاں ہی اوپر کچھ لکھ لیا کرتے تھے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا کوئی اپنے تشریح ہوتی تھی, کوئی بات ڈیٹیل ہوتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو بھی ہے نا اس کو مٹا دو. کیوں؟ کہیں کہ کیونکہ قرآن سے کیا ہو جائے, اس سے یہ مکس نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. کیونکہ اس ٹائم لکھنے پڑھنے والوں کی تعداد بہت کم تھی. ٹھیک ہے. تو جو کلاسیکل اسکالرس نے اس حدیث پہ ڈسکس کیا, انہوں نے یہ ڈسکشن کی ہے کہ کاتبین جو وحی تھے, ٹھیک ہے, ان کو شروع میں منع کیا گیا تھا کہ نہ لکھو تاکہ مکس نہ ہو جائے, لیکن بعد میں ان کو اس بات کی باقاعدہ ان روایت میں آتا ہے کہ اجازت دی گئی تھی کہ تم ان تمام چیزوں کو کیا کر لیا کرو, لکھ لیا کرو. تو وہ ایک شارٹ پیریڈ کے لیے کسی تحت ایک حکم تھا, لیکن اس کو ایسا پیش کیا جاتا ہے کہ یار وہ تو بالکل ہی اینڈ ٹائم کا حکم ہے, اور سب چیزیں جو بھی ہیں وہ مٹا دینی چاہیے, رکھ دینی چاہیے. ٹھیک ہے. تو لکھنے کی ممانعت کب تھی؟ یہ آغاز کے سالوں میں تھی, پہلی بات جو اسکالرس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. صرف کاتبین وحی کے لیے تھی, جو کہ کاتبی وحی کو قرآن کو نوٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. باقی کے لیے نہیں تھی. ٹھیک ہے. اور ان چیزوں پہ تھی جن چیزوں پر قرآن لکھا جاتا ہے. یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں آتا ہے کہ مٹانے کا حکم دیا, تو وہاں سے مٹانے کا حکم دیا ڈیٹیل میں آتا ہے کہ جہاں پر قرآن لکھا ہوا تھا, کہ مکس نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. تو ایک زبردست کتاب دیکھ رہا تھا, اسٹڈیز ان دا ارلی حدیث لٹریچر. اس پہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کے ہی دور میں نا 48 حدیث کے مختلف مجموعے تیار ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. اور تابعین تک پہنچتے پہنچتے ان مجموعوں کی تعداد جو تھی, ہر بندے نے اپنے اپنے طور پہ نوٹ کیا. ٹھیک ہے. تو جو مشہور ہوئے وہ 250 کے قریب مجموعے, یعنی کتابیں کہہ لیں, سمجھ لیں, وہ وجود میں آ چکی تھی. تو صحابہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور, صحابہ, تابعین, اور پھر یہ آ کے جیسے میں نے بتایا صحیفہ صادقہ بھی, وہ پھر محدثین تک پہنچا, اور وہ کتابی صورت میں وہ کیا ہوا, وہ ہمارے تک آ گیا. ٹھیک ہے. اب پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ کیا ہے, وہ ہم ان کو فالو, 4 ائمہ ہیں, تو کیا پوری ہسٹری میں ہمارے 4 ائمہ گزرے ہیں؟ نہیں. تو اس کا ہم جواب دیتے ہیں بھائی ائمہ تو ان کے استاد بھی بہت سارے تھے, لیکن ہوا یہ کہ ان کے جو اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے اپنے استاد کا کام اس طرح نوٹ نہیں کیا, تو اس طرح وہ کتاب کی شکل میں نہیں آیا. یعنی وہ گاڑی زبان میں کہتے ہیں کہ فقہ وہ مدون نہیں ہوا, یعنی کمپائل نہیں ہوا. تھے تو پہلے بھی. ٹھیک ہے. تو یہاں پر بھی آتا ہے کہ یہ مجموعے پہلے بھی موجود تھے, لیکن یہ جو کمپائلیشن ہے یہ پھر آگے جا کے بعد میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو تدوین حدیث کے حوالے سے ہم نے سمجھا کہ
یہ حدیث کی جو تدوین تھی اس وقت سے ہی چلی ہوئی آ رہی تھی. ایسا نہیں کہ 200 سال بعد پہلی امام بخاری کی یا امام موطا امام مالک جو ہے وہ پہلی کتاب حدیث کی تھی. ٹھیک ہے, تو یہ وہ پہلی ہم نے ڈسکس کی کہ یہ تدوین حدیث بعد میں اس کے اوپر جو اعتراض اٹھاتے ہیں اس کی کیا ڈیٹیل ہے. دوسرا جو اعتراض اٹھاتے ہیں کہ یار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا ہوا, لوگوں میں اختلافات اتنے پھوٹ گئے تھے, ہر بندے نے اپنا پولیٹیکل ایجنڈا پورا کرنے کے لیے ایک حدیث گڑھ دی. تو یہ جھوٹی حدیث بالکل درست ہے, ایسی منسوب ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جو حدیث کی پوری سائنسز ڈیولپ ہوئی کہ کون سی حدیث ضعیف ہے کون سی صحیح ہے, اس کے لیے جو کرائیٹیریا ہوئے, اگر ہم اس کو انشاءاللہ کوشچن آنسر میں اگر کوئی ہوگا تو ہم ڈسکس کر لیں گے, تو جو کرائیٹیریا اس کے لیے ڈیفائن ہوئے وہ اتنے اسٹرنجنٹ تھے کہ امام بخاری نے بھی 6 لاکھ حدیث کا آتا ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں نہیں لکھی. انہوں نے اپنی کتاب میں 6 لاکھ کے بجائے کتنی حدیثیں لکھی ہوں گی؟ 7,257. یہ فگر کہاں لاکھوں میں, کیوں؟ کیونکہ کرائیٹیریا اتنا اسٹرنجنٹ کر دیا تھا. ٹھیک ہے, پورا علم الرجال بنا کے جس سے آپ نے روایت لینی ہے اس بندے کا پورا ڈیٹیل, اس کی پوری ہسٹری. آج تک لوگ مانتے ہیں, ہسٹورینز کہتے ہیں کہ یہ جو علم آیا نا مسلمانوں میں, کسی کی ہمت نہیں, مجال نہیں ہوئی ایسا علم لانے کی. علم الرجال کہ جس نے حدیث کوٹ کی, پہلے اس کو تو ویریفائی کرو کہ یہ کیسا بندہ ہے, کیا اس کا حافظہ مضبوط تھا, ٹھیک ہے, کیا یہ متقی بندہ تھا, کیا اس نے کوئی ایسی بات تو نہیں کی کہ جو کسی دوسری چیز سے ٹکرا رہی ہو. یہ سب چیزیں ویریفائی ہو کے پھر حدیث کو کیا کیا گیا, کمپائل کیا گیا. تو یہ دوسرا اعتراض بھی بالکل انویلیڈیٹ ہو جاتا ہے کہ یہ جب مسئلہ اٹھا جھوٹی حدیث کا, بالکل ٹھیک ہے, گھڑی گئی حدیث, لیکن اسی ٹائم یہ لوگ اٹھے اور انہوں نے اس چیز کا بالکل قلعہ گما کر لیا. اسی طرح تیسرا ایک اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ حدیث میں تو باہم بظاہر اعتراض ہے. ایک طرف حدیث ہے کہ حضرت علی جنت کی بشارت, اور دوسری طرف حدیث ہے کہ 2 مسلمان آپس میں لڑے تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں. تو یہ تو کانٹرڈکشن ہو گئی. ٹھیک ہے, تو اس میں علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ غور کریں اور ہم اگر اسلامک پرسنالٹی والیوم 3 کا مطالعہ کریں اور یہ پورا ٹاپک دیکھیں, تو اس میں شیخ نے عطا بن خلیل نے لکھی, میرے خیال میں کس نے لکھی, تقی الدین البانی لکھی. تو شیخ نے بہت واضح انداز میں یہ بات کہی ہوئی ہے کہ حدیث میں نا کوئی تعارض نہیں ہے سوائے اس کنڈیشن کے کہ کوئی ناسخ اور منسوخ کا چکر. باقی ہر حدیث باہم جو لگ رہی ہو, بظاہر آپ کو لگ رہی ہوگی کہ یار متضاد ہے, لیکن اس میں ریکنسیلیشن ہو جاتی ہے. اس کے لیے فلان یہ چیزیں دیکھو تو وہ حدیث ریکنسیلیٹ ہو جاتی ہے. اور اس پہ انہوں نے پھر بہت ساری مثالیں بھی دی. ٹھیک ہے, میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کس طرح, جیسے جو میں نے آپ رکھی بھی آپ کے سامنے, کہ ایک طرف حدیث میں آیا تھا کہ حضرت علی کو جنت کی بشارت. تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو سورہ حجرات کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں آیت لکھنا بھول گیا تو اس لیے میں پڑھ کے آپ کو نہیں سنا رہا, مجھے ریکال بھی نہیں ہو رہی ابھی. تو اس آیت میں یہ کہ جب مومنوں کے 2 گروہ آپس میں لڑے تو ان میں صلح کرانے کی کوشش کرو. سورہ حجرات دیکھ لیجیے گا, غور کریں, مومنوں کے 2 گروہ آپس میں لڑے تو ان میں صلح کرانے کی کوشش کرو, اور اگر ایک بغاوت پہ اتر آ رہے تو پھر اس سے لڑو یہاں تک کہ وہ واپس بغاوت چھوڑ کے صلح پہ آمادہ نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ہمیں واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 2 مومنوں کے یعنی مسلمانوں کے گروہ کو لڑنے والے کو بھی کیا کہہ رہا ہے, اللہ تعالیٰ مومن کہہ رہا ہے. تو یہ جو حدیث ہے کہ ہر کنڈیشن میں لڑنے والا, اس طرح حساب نہیں ہے اس کا. تو علماء اس پہ ریکنسیلیٹ اس کو کرتے ہیں, جس کو اردو میں کہتے ہیں کہ تطبیق کرتے ہیں ان کے درمیان, کہ جب 2 حدیثیں اس طرح لگتی ہیں تو تطبیق ہوتی ہے ان کے درمیان اور پھر حکم آتا ہے. تو حکم اس میں یہی آتا ہے کہ نہیں بھائی, مومنوں میں بھی ایسا گروہ ہو سکتا ہے جو کہ لڑے, اور لڑنے کے نتیجے میں جب لڑے گا تو آبویسلی قتل بھی ہوگا, اور کوئی قاتل بھی ہوگا اور کوئی مقتول بھی ہوگا. تو یہاں میں اندازہ ہوتا ہے کہ جو انشاءاللہ بات کو سمیٹتے ہیں کہ جس طرح منکرین حدیث جو اعتراض اٹھاتے ہیں ان کی ایک تو کوئی ڈیٹیل, کوئی اس کی بیسس نہیں ہے. ٹھیک ہے, نمبر 1. اور نمبر 2 کہ ہم خود بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یار قرآن کتنا واضح ہے کہ صاف صاف بتا رہے کتاب و حکمت یہ تمام چیزیں کہ سنت حصہ ہے وحی کا, وحی کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں بولتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے, ہم نے دیکھا کہ سنت کا جو کام ہے تبیین کرنا قرآن کی, وہ تبیین اتنی امپورٹنٹ ہے. 5 ہم نے مثالیں دیکھی کہ اگر وہ تبیین نکال دو تو کچھ بھی کر لو آپ اسلام کو, جو چاہو بنا لو. اقیم الصلاۃ کا بھی مطلب صرف دعا نکال کے بیٹھ جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ آپ نے حدیث کو تو انکار کر دیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ سنت کی ہمارے پاس کتنی امپورٹنس ہے. تو بس کنکلوڈ کروں گا میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنی بات کو کہ اگر ہم سنت کی آئینی حیثیت یعنی شرعی جو حیثیت جو آج کا ٹاپک بھی تھا اسے قرآن کی طرح حجت ماننے سے انکار اگر کر دیں, ٹھیک ہے, تو
یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے مغربی روایت کا ہمارے معاشرے کے اندر رواج پا جانا. بہت آسان طریقہ ہے. اگر اس پہ خدا نہ خواستہ نہیں ہو سکتے اکٹھے, لیکن پوائنٹ یہ کہ اگر یہ چیزیں ہمارے اندر آ جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا انکار پھر مغرب کو یہاں لانا کوئی مسئلہ ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ جب آپ کے پاس حدیث نہیں ہے تو پھر پولیٹیکل اسٹرکچر, معیشت کا اسٹرکچر آپ نے کہاں سے لینا ہے؟ آپ نے سوسائٹی لینی ہے سگمنٹ فرائڈ سے, آپ نے کیپٹل معیشت لینی ہے ایڈم اسمتھ سے, ٹھیک ہے, آپ نے پولیٹیکل اسٹرکچر شاید کارل مارکس سے لینا ہوگا, ٹھیک ہے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ جب حدیث سنت کا انکار کر دیا پھر تو آپ جو چاہو وہ کر سکتے ہو, ٹھیک ہے. اور اگر ہم یہ کریں گے, خدا نہ خواستہ اگر ہم یہ کرتے ہیں یا ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ سنت ہٹ جاتی ہے اور مغربی تہذیب رواج پاتی ہے, تو ہم جانتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اس صورت میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کو بھی فریڈم آف اسپیچ کا نام دیا جائے گا, ٹھیک ہے. اور عورتوں کا بے پردہ نکلنا ان کے لیے پرسنل فریڈم کا اس کے لیے نعرہ دیا جائے گا. اور میرے خیال میں آج ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح یہ جمہوریت کی جیسے شرک کی ترویج بڑے مزے سے ہو رہی ہے اور آج ووٹ دینا کوئی مسئلہ نہیں لگتا, ٹھیک ہے, تو یہ بھی بہت ہی آسانی سے آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اسلام تو پولیٹیکل اسٹرکچر دیتا ہے ڈیٹیل میں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے سنت کا انکار کر دیا. تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ یار کوئی بھی سسٹم ملتا جلتا اسلام سے لایا جا سکتا ہے, پھر آپ اس پہ قائم نہیں رہتے کہ یار اسلام کا اپنا سسٹم ہے, سملیرٹی کیوں دیکھ رہے ہو آپ, ٹھیک ہے. تو یہ ہماری آج کے انشاءاللہ تعالی گفتگو کا یہ موضوع تھا. بس میں یہیں پر اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں. اس کے حوالے سے کوئی سوالات ہو تو انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے اس کو ڈسکس کرنے کی. جزاک اللہ خیر.